تو چاہتا ہوں کہ پیرامن والے واپس بلاوے، غریب کو روٹی چاہیے نا. ارے ہاں بولو نا، کوئی کھلائے گا؟ بہت کنجوس ہے بھائی آپ لوگ، انشاءاللہ بولنے میں بھی گھبراتے ہو. مولانا وسیم صاحب یہ تو امام ہے ماشاءاللہ، ان کا بیان میں سن رہا تھا راستے میں آتے آتے. اللہ اور بھی قوت عطا فرمائے. میرا تو جی چاہتا تھا یہ بولتے رہتے میں سنتا رہتا، میری تو آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے. اللہ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن مولانا وسیم صاحب نا، آپ کی شادی ہو گئی؟ ہاں نہیں ہوئی؟ اس لیے اتنا زور زور سے بیان کرتے. مولی وسیم عمر کتنی آپ کی؟ تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی تو رمضان بعد. مولانا ہوشیار ہے. مولانا وسیم صاحب میرے کو ایک مرتبہ، یہ مولانا وسیم کیسا ملا، ایک میرے کو ملا ایسا. ہاں میرے کو کیا بولتا ہے، مولانا تیری شادی کون سی عمر میں ہوئی؟ میں نے کہا 20. میں بولا 20 سال کی عمر میں تو نے شادی کر دیا؟ میں نے کیا کرے، باپ نے کروا دیا تو کر لیا. میں نے کہا تیری ہوئی کہ نہیں؟ نہیں. تو میں نے کہا تیری عمر کتنی؟ چلو مولانا وسیم نے تو 25 بتائی، میرے ساتھ جس کی بات ہوئی 35. میں نے کہا 35 سال کی عمر ہو گیا تم نے شادی نہیں کی؟ میرے کو کیا کہتے ہیں، مولانا تم لوگوں کی عقل نہیں چلتی، 20 سال میں شادی کر کے بیٹھے. بولا دیکھو میرے کو دیکھو 35 سال کی عمر ہو گئی ابھی تک شادی نہیں کی. میں نے کہا ہوگا بھائی. اب وہ جو میرے ساتھ بات کرتا تھا نا وہ شاعر تھا، شاعر ہوتے نا. ہاں تو میرے کو کیا بولتا ہے معلوم، میں تمہارے اوپر ایک شعر بولوں میرے اوپر. میں نے جلدی شادی کی نا، میرے کو بولتا تمہارے اوپر ایک شعر بولوں. میں نے کہا بول. تو مجھے کیا کہتا، جلد بازی میں شادی کرو گے تو جیون بگاڑو گے. جلد بازی میں، میں نے 20 سال کی عمر میں کی. مولی عارف آپ نے؟ چلو تو تھوڑا تو ٹھیک ہے. میں نے 20-21 میں ہمارا مولانا عثمان بھی ہے تو میرے سے پہلے ہے نا. تو مجھے شعر سناتا ہے 20، مجھے کہتا ہے جلد بازی میں شادی کرو گے تو جیون بگاڑو گے. اچھا وہ دوسرا بولنے جاتا تھا، میں نے کہا رک جا آگے کا میں بولوں. تو میرے کو بولتا تو بھی شاعر ہے؟ میں نے کہا تو ایسے ہی چلتا ہے. تو مجھے کہتا ہے لیکن میرا شعر تو سنو. میں نے کہا تیرا شعر گیا آگ میں، پہلے میرا شعر سن لے. تو اس نے کیا کہا، جلد بازی میں شادی کرو گے تو جیون بگاڑو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جلد بازی میں شادی کرو گے تو جیون بگاڑو گے، سوچ سوچ کے شادی کرو گے تو کیا اکھاڑو گے. ہم بولی وسیم ہم جلد بازی میں بھی دکھی ہے، تو آرام سے کر تو بھی دکھی ہے. جلد بازی میں شادی کرو گے تو جیون بگاڑو گے، سوچ سوچ کے مولی وسیم کریں گے تو کیا اکھاڑیں گے. میں مولی وسیم کو اس لیے پوچھ رہا تھا، مولانا آپ بھی یہیں کے؟ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ جی پڑھ رہے کر رہے. آپ کی شادی ہوئی؟ نہیں. یہاں تو سب ون والے ہی ہیں. خیر جو واقعہ سنا وہ سنیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں نے ابھی تھوڑی دیر آپ کو بھلے مولی وسیم کے نام سے ہنسایا. میں کیوں ہنسایا معلوم ہے؟ میرے کو ابھی توا گرم کر کے روٹی پکا کے جانا ہے. باقی یہاں جو میں نے دیکھا نا یہاں، چلو اب مولی وسیم نے شادی نہیں کی. کیا نام مولانا آپ کا؟ جی قاری الیاس صاحب نے شادی نہیں کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے کی. چلو آپ ڈرتے بیوی سے؟ ارے ہاں بول دو یا نہ بول دو، اس میں کون سی بات ہے. عجیب معاملہ ہے بھائی. میرے کو بھی کسی نے پوچھا تھا، سنو میرا جواب سنو. میرے کو کسی نے پوچھا ہے مولانا بیوی سے ڈرتا ہے؟ اب میں بولا ہاں بولوں گا تو بولیں گے اتنے بڑے بڑے بیان کرتا ہے نا بائلا بیوی سے ڈرتا ہے. میں نے سوچا نہ بولوں گا تو خدا کے گھر میں جھوٹ ہو جائے گا. میں نے کیا کہا معلوم، ارے مولانا بیان کرنے کے لیے آگے ایسے ایسے سوال پوچھتا بیوی سے ڈرتا. کوا ہر جگہ کالا ہوتا، بھلے پیرامن میں پیدا ہوئے کہ صورت میں پیدا ہوئے. مولانا صحیح میں اب تو بات سمجھ میں آ گئی. تم بھی دکھی، آپ کے چہرے سے ہی لگتا دکھی ہے اور میں بھی دکھی ہوں. یہ ہمارے مولانا یعقوب صاحب مائک لے کر آ گئے، اللہ ان کو اچھا رکھے. ورنہ میں ہاسپٹل سے جب نکلا تو سوچ رہا تھا کہ آواز تو چلتی نہیں ہے. وہ ہمارے باجی کی محبت میں آ گیا ہوں، لیکن ان کا مائک بھی بڑا اچھا، اللہ قبول فرمائے ان کی محنت کو. ہاں یہ مائک ہے نا، مائک میرے کو ایک بھائی نے کیا بولا معلوم ہے، اے مولانا تیرا معاملہ بہت عجیب ہے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی، کوئی پاپ کر دیا؟ تو کہتا نہیں، تو جب بھی باہر آتا ہے نا تو مائک کے سامنے، میں گھر میں جاتا ہے نا تو وائف کے سامنے. میں نے کہا بات تو تیری برابر ہے، میری زندگی اسی میں گزر گئی. آج 18 سال سے یہ کام کرتا ہوں.
گھر کے باہر آؤ تو مائک نے، گھر میں جاؤ تو. لیکن میں نے دوسرے دن اس کو فون کیا، مولانا سننا کاری لیا سب سن، میں نے دوسرے دن فون کیا، میں نے کہا تو نے مائک اور وائس بہت فرق ہے، بہت فرق. بھلے میں باہر آؤں تو مائک نے، گھر میں جاؤں تو وائس، لیکن بہت فرق ہے. مجھے کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا مائک کے سامنے تو میں بہت چلاتا ہوں. سمجھ گئے؟ میں نے کہا مائک کے سامنے بہت چلاتا ہوں، اور میرے کو مت دیکھو، تم لوگوں کا بھی وہی حال ہے. اور یہ اگر ابھی مائک برابر کام نہیں کرے نا، مائک برابر کام نہیں کرے، مولانا یعقوب صاحب کو کہوں گا کیسا مائک ہے، سورت سے یہاں تک منگوایا، مائک برابر نہیں چلتا. ارے مائک بگڑ گیا، اٹھا کے پھینک دو. بیوی بگڑ گئی، بولو بولو کیا کرو گے؟ مائک بگڑ گئی، اٹھا کے پھینک دو. یہ ہمارے ساتھ میں کٹھور کیا ہے، کہاں گیا وہ بیوی؟ یوسف بھائی منصوری کہاں بیٹھے معلوم نہیں کہاں بیٹھے. یہ 60 سال کا آدمی ہے کٹھور کا، برابر میرے ساتھ بیان میں آتے. کتنی عمر ہے؟ تو میں نے سوچا کہ بوڑھا آدمی کا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے. اور میرا ایک دن گھر میں جھگڑا ہوا. اب جھگڑے میں گاڑی میں بیٹھ گیا، اسے دماغ تو ٹھکانے تھا نہیں. تو میں نے سوچا چلو بوڑھے آدمی سے پوچھوں. میں نے ان کو کہا کہ یوسف بھائی آپ کی عمر 60 ہو گئی، کبھی بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے؟ تو کہا ہوتا ہے نا. میں نے کہا جواب ملے گا. میں نے کہا ہوتا ہے تو کیا کرتے؟ اس نے بولا میں گھر سے نکل جاتا ہوں. میں نے کہا یہ کھودا پہاڑ میں نکلا چوہا، میں تو اپنا پرابلم حل کرنے گیا، یہ تو بولتا ہے میں تو گھر سے نکل. میں نے کہا کتنی دیر کے بعد آتے ہو؟ کہا میرے بھائی کے گھر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، 2 گھنٹے کے بعد بیوی کا موبائل آتا ہے تو واپس آتا ہوں. میں نے کہا تو میرے ساتھ مت رہے، ہم لوگ سب کو بگاڑ دے گا بھائی. آپ لوگوں کو تو ایسا سب نہیں ہے نا، بیوی کا ٹینشن وینشن. ارے ہاں یا یہ تو بیچارے کچھ بول نہیں رہے. آپ تو بولو یہ تو ایسا چپ بیٹھے جیسے میں نکاح قبول کرواتا ہوں. مؤذن صاحب ہے. کتنے سال ہوئے نکاح کو؟ کتنے سال ہوئے؟ ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتا کتنے سال ہوئے. دکھ کے سال کون گنے گا؟ وہ میرا ایک دوست ملا اس کا عجیب معاملہ. وہ نکاح کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، معلوم نہیں ہمارا تو سرٹیفکیٹ بھی کہاں رکھا ہوگا معلوم نہیں. اب قاری زبیر یاد بھی نہیں ہوگا کون سی فائل میں رکھا ہوگا. لیکن وہ ایک بیچارہ بڈھا آدمی 50 سال کا، وہ نکاح کا سرٹیفکیٹ یوں دیکھ رہا ہے نکاح. اب وہ پیچھے سے بیوی آئے، کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنا نکاح کا سرٹیفکیٹ دیکھ رہا ہوں. تو کیا بولیے؟ ہاں سب پرانی محبت یاد آتی ہے، اسی لیے نکاح کا سرٹیفکیٹ دیکھتے ہو. اور بوڑھا غصے ہوا، کہا وہ سب یاد نہیں آتی، ایکسپائری ڈیٹ دیکھتا ہوں ختم کب ہونے والا ہے. ہم مؤذن صاحب آپ نے تو کبھی نہیں ڈھونڈا، میں تو ڈھونڈتا ہوں ملتا ہی نہیں ہے. بہت پتے کی بات پہ لے کے جاؤ. دیکھو موڈ فریش ہو گیا نا. ہاں بولی آج کب سے دیکھا تو میرے کو ایسا دیکھ رہے جیسے نہیں ڈرے بیٹھے ہوئے ہو. اس لیے میرے کو جب فائنل بات کرنی ہو نا تو توا گرم ضرور کرتا ہوں. اب فائنل بات پہ آ رہا ہوں، ایک دم فائنل بات پہ. پہلے بتاؤ کون کون یہ بات پہ عمل کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. اور میں تو کہتا ہوں ہاتھ اوپر کر لے. جو میں بات بتانے جا رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ نے عمل کیا تو ٹھیک، نہیں عمل کیا تو جہنم کے سوا خدا کی قسم کوئی راستہ نہیں ہوگا. بولو کریں گے انشاءاللہ؟ بالکل. ہاں سیریس میٹر، ایک دم سیریس ٹاک. یا یوں کہو کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیے تو میں خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا خدا نے پیرامن کی مسجد میں ہم کو جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس کی مسجد میں جمع کرے گا انشاءاللہ. اور نہیں کیا نا تو قیامت میں یہ مت کہنا کہ ہم کو بولا نہیں تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے بولو نا بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے کہ لکھا ہے جہنمی جب جہنم میں جائے گا نا تو کیا کہے گا؟ ہم کو تو دنیا میں کسی نے ڈرایا ہی نہیں تھا. ہے کہ نہیں؟ قرآن میں تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. ہم کو تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتے بلا قد جاءنا نذیر. اللہ کہتے پیرامن والوں کو میں کہہ رہا ہوں جماعتیں آتی ہے، آ رہی ہے. ارے بولو آ رہی ہے. یہاں تعلیم ہوتی ہے، گشت ہوتا ہے. ارے بولو نا ہوتا ہے نا. ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، مشورے ہوتے ہیں. اور اللہ کے ولی باجی جیسے بزرگ ہستی یہاں پیرامن میں ہے. یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر میرے اور آپ کے دل میں نبی کی محبت کا چور پیدا ہوا تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. لوگ میرے سے بہت غصے ہوتے ہیں کہ مولانا کا بیان رکا دو. میں نے ایک بھائی کو پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں رکا دے رہے؟ کہا مولانا اتنا کڑوا نہیں بولنے کا.
میں نے کہا دیکھو میں تو ایک دم روکھی منہ نپٹ مولوی ہوں، سیدھا سیدھا منہ پہ بولوں گا، ماننا ہو تو ماننا، نہیں ماننا ہو تو نہیں ماننا، بیان نہیں کروانا، گھر میں بیٹھوں گا۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب میں وہ بات پہ آ رہا ہوں، سننا سب توجہ سے نا، پانی ملا۔ ایک بہت پیاری بات سن لو میرے دوستوں، دیکھو میں بہت محبت میں آیا، اللہ کی قسم بہت محبت میں آیا، اور ہمارے باجی کہ میرے اوپر بہت احسانات ہیں، ان کی دعا ہے، ان کی توجہ، ان سے محبت۔ مجھے جب ہارٹ کا وہ پرابلم آیا تھا، یہ اللہ کے ولی وہاں صورت مجھے ملنے کے لیے آ گئے۔ اللہ ان کی سب آمین کا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو ان کے بارے میں ایک بات اور بتاؤں، ہمارے باجی کے بارے میں سنیں گے نا سر انشاءاللہ۔ یہ ہم نے پڑھا شیخ عبد القادر جیلانی، نام سنا نا؟ غوث پاک کون؟ شیخ عبد القادر۔ ایک آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ان کا نام ہے شیخ عبد الحق۔ کیا نام ہے؟ شیخ اچھا شیخ عبد الحق کی عمر 40 اور پیران پیر کی عمر 80۔ پیران پیر کی عمر، تو شیخ عبد الحق اللہ کے ولی ہوں گے، بیعت ہوئے، چلو بیعت ہو گئے، کتنے دن ہو گئے؟ بولو کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن کے بعد وہ شیخ عبد الحق واپس آئے شیخ عبد القادر کے پاس، غوث پاک کے پاس آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت، وہ زمانے کے شیخ بھی ایسے ہوتے تھے، بڑے کڑک ہوتے تھے، بڑے۔ اب تو شیخ مرید میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرید کون ہے شیخ کون ہے۔ میں ابھی گئے سال ریونین گیا تھا، ریونین نام سنا؟ میرے شیخ وہاں ہیں فرانس میں۔ اب عجیب بات سنا رہا ہوں، میں گیا ایئرپورٹ پہ اترا، شیخ صاحب نے وہاں اپنے خادم کو بھیجا اور کہا قاری صاحب کو کہو 3 بجے میرے گھر پہ آ جائے۔ 11 بجے صبح ایئرپورٹ پہ اترا، 11 بجے، 3 بجے ایئرپورٹ پہ آ جائے، 3 بجے میرے گھر پہ۔ میں برابر نہایا دھویا، بھائی اتنا لمبا سفر فرانس تک گیا، نہایا دھویا، میں نے کہا جلدی گاڑی نکالو، 3 بجے ہم کو پہنچنا۔ اور میں نے اپنی گھڑی کو دیکھا کہ برابر 2:45 بجے حضرت کے۔ اچھا ابھی ہم لوگ گاڑی لے کے چل رہے تھے، جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ بھی مولانا بیچارہ، اس کو فون آیا حضرت کی بہن کا۔ ان کا فون آیا کہ مولانا کو پہلے میرے گھر پہ لے کے آؤ۔ تو مجھے کہا کہ حضرت کی بہن کے گھر پہ جانا ہے۔ میں نے کہا نہ بھائی نہ، ہم کو کہاں جانا ہے حضرت؟ تو کہا نہیں وہ بہن نے کہا میں حضرت سے بات کر لوں گی، پہلے میرے گھر پہ آؤ۔ میں نے کہا چلو جب حضرت سے بات کر لے گی تو ہم کو کیا، چلو۔ میں ان کی بہن کے گھر پہ گیا، اب وہاں سے گیا تو حضرت کے گھر پہ پہنچتے بج گئے کتنے؟ 4۔ اچھا، اور اسی رات کو اعلان ہے حضرت کی مسجد میں میرے کو بیان کرنا ہے۔ اور وہاں تو ریونین میں کبھی کبھی بیان ہوتا ہے تو پوری مسجد گچاگچ بھری ہوتی، مرد عورتیں سب بھرے ہوتے۔ میں 4 بجے پہنچا وہاں، حضرت کے گھر کی گھنٹی بجائی، اندر سے کیا کہا، کون؟ وہ جو ہمارے ساتھ مولانا تھے، کہا میں آیا اور قاری صاحب آئے ہیں۔ تو کیا کہا معلوم ہے؟ تم اندر آ جاؤ، قاری صاحب کو باہر کھڑا کر دو۔ یہ گئے سال کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو 1 سوا سال کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے 4 بجے سے کھڑا کیا، عصر کی نماز کے لیے باہر نکلے، میں ان کے پیچھے گیا، کوئی بات چیت نہیں۔ جب گھر کے پاس آئے میں سوچا ابھی اندر بلائیں گے، خود چلے گئے، دروازہ بند۔ برابر رات کو بیان بھی کیا، حالانکہ بیان میں حضرت بیٹھے، ان کا احسان ہے بیان میں بیٹھے، اور پھر آ کر ان کے گھر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنا انڈیا سے سفر کر کے وہاں پر جانا، وہ شام کو 4 بجے سے جو رونا دھونا چلا، رات کو 1 بجے مجھے گھر میں بلایا گیا۔ ارے بات سمجھتے میرے دوستو، یہ اللہ کے ولیوں کا حال ہوتا ہے۔ آپ جتنی ان کی قدر کرو گے نا، ابھی تو یہی پتہ نہیں چلتا کہ شیخ کون اور مرید کون۔ شیخ کے سامنے پلاٹی مار کے بیٹھ کے تو کھانا کھاتا ہے۔ ہم لوگ آج بھی شیخ کو دیکھتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں نا کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کے ولی ہے جو بہت نرم کرم کا معاملہ کرتے، ورنہ میرے دوستوں دوسرے جو بڑے بڑے ولی ہوتے نا، ایسی سخت گرفت کرتے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو میں بات ان کی کر رہا تھا، پیران پیر شیخ عبد القادر۔ ان کے ہاتھ پر کون بیعت ہو گئے؟ شیخ عبد الحق۔ 3 دن کے بعد آئے، اب وہ تو بڑے گھرم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا 3 دن سے بیعت ہو کر گئے، کیا حالت کیا ہے تمہاری؟ نماز کیسی، روزہ کیسا، حالت کیا ہے؟ وہ شیخ عبد الحق نے جو پتے کی بات بتائی، کہا حضرت آپ کے ہاتھ پہ میں نے ہاتھ کیا رکھا؟ آج 3 راتوں سے خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے۔ کہا پیران پیر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کیا رکھا کہ رات کو سوتا ہوں؟ اللہ کے رسول کا دیدار ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا جواب دیا؟ ابھی تک ایمان تازہ نہیں ہوا، ابھی تک ایمان۔ ارے حالانکہ ہم لوگ سوچے تو ہم تو سوچتے ہیں نا
شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ابھی تک ایمان تازہ نہیں ہوا، 3 رات سے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہو، ایمان تازہ نہیں ہوا؟ کہا حضرت ایمان